سر پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس ہر کچھ دن کے اندر کچھ ایسی امپورٹنٹ رپورٹس لے کے آتے رہیں گے جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح شہری سندھ اور پاکستان کا پیپلز پارٹی کی حکومت نے استحصال کیا ہوا ہے۔ آج کی جو رپورٹ ہے اس کا محور گجر نالے کے اوپر ہوگا، اور اس کی مجبوری اس لیے بنی، حالانکہ ہمیں اس پہ بہت پہلے بات کر لینی چاہیے تھی، کہ ہماری ٹیم کی نظر سے ایک رپورٹ گزری، ایک خبر گزری، اور اس خبر کے مطابق ذکیہ آپا نامی ایک خاتون کا ہارٹ اٹیک سے پچھلے دنوں فوتگی ہو جاتی ہے۔ ذکیہ آپا گجر نالے کے متاثرین میں سے ایک تھی۔ اس خبر کو اور ہمارے دل میں اس لیے اجاگر کرنے کی ضرورت پڑی کہ ابھی کچھ دن پہلے کراچی کے پیپلز پارٹی کے چنندہ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو ہم نے پاکستان کے ایک مایہ ناز بزنس اسکول یعنی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی، جس سے میرا بھی تعلق ہے، وہاں پر ایک سوال پوچھے جانے پر جو کہ گجر نالے پہ تھا، مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ ہمیں امید تھی کہ وہ اس وقت مسکرا نہیں رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں کچھ آنسو ہوں گے، مگر شرم کے آنسو اور پیپلز پارٹی دو بہت مختلف چیزیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پلیٹ فارمز تو دیر از اے کوشچن جو کہ 2-3 پلیٹ فارمز پہ آیا ہے کہ جو گجر نالا کے فیکٹریز ہیں، ڈو یو ہیو اے ریہیبلیٹیشن پلان فار دیم؟ اس پہ آپ مجھے کنٹیمپٹ لگوائیں گی کہ مدد کر سکوں تو مدد کر پاؤں گا نا۔ ایک منٹ بی بی، میں کیوں نہیں آیا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے بھائی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ مرتضی وہاب نے اس پروگرام میں جب ان سے گجر نالے کے متاثرین نے کچھ سوال پوچھے، بہت چلاکی سے اپنی نااہلی کا سارا الزام سپریم کورٹ پہ ڈالتے ہوئے سنے گئے، اور جب ان سے مزید سوال پوچھے گئے تو انہوں نے ایک دفعہ پھر، چونکہ ان کی ٹریننگ پیپلز پارٹی سے ہوئی ہے، اس پوائنٹ کے پیچھے چھپتے ہوئے نظر آئے کہ جی اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو میں کنٹیمپٹ کے زمرے میں آؤں گا۔ مرتضی صاحب، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ آلریڈی کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ مگر وہ یہ بتاتے ہوئے شاید بھول گئے یا ان کی زبان پر لقوہ پڑ گیا کہ جہاں سپریم کورٹ نے ان تجاوزات کو گجر نالے پہ سے ہٹانے کے لیے اس لیے کہا کہ پچھلے کئی سالوں میں بارشوں کے بعد جس طرح سے نالے بھر جاتے تھے اور کراچی شہر ڈوب جاتا تھا، جو کہ پیپلز پارٹی کی اپنی ایک اور نااہلی کی ایک اور عمدہ مثال ہے، شاید اس مجبوری میں آ کے اس نالوں کو پہ سے تجاوزات ہٹانے کا انڈیا یا سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کیا، جس کے اوپر ملک کے کچھ مختلف ادارے بھی شامل ہیں۔ مگر ساتھ میں سپریم کورٹ نے شاید یہ بھی آرڈر پاس کیا کہ جہاں پر آپ اس نالوں پہ سے لوگوں کو ہٹائیں گے، تجاوزات کو ہٹائیں گے، آپ نے ان لوگوں کی بحالی پر بھی کام کرنا ہے، یعنی ان کی ریہیبلیٹیشن پہ بھی کام کرنا ہے۔ مرتضی وہاب صاحب، آپ تجاوزات اٹھانے میں تو آگے رہے، مگر آپ ریہیبلیٹیشن پہ ابھی تک کچھ کام نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنے اسی بیان میں بولا کہ سندھ نے سرجانی ٹاؤن کے پاس 250 ایکڑ کی زمین ان متاثرین کے لیے مختص کر دی ہے، جس کا آپ قریب 1 سال سے ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو صرف نیگیٹو لائٹ میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف یہ بتا کے کہ آپ تجاوزات ختم کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو کہ آپ نے اس تجاوزات کو گرا کے ان کی بحالی بھی کرنی ہے، اس پہ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اور صرف سپریم کورٹ کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے۔ خیر، یہ تو پیپلز پارٹی کا پرانا شیوا ہے کہ اداروں پر الزام لگا کے ان کو بدنام کرتے رہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ یہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پالیٹکس رہی ہے اور پالیسیز رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو اس بات کی سپریم کورٹ سے زیادہ تکلیف ہے کہ سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے کئی دفعہ آپ کی سندھ حکومت کو نااہل اور کرپٹ کے ٹائٹل سے نوازا ہے، اور شاید آپ اس بات کو بھولنے نہیں چاہ رہے، اور گجر نالے کے متاثرین کے کندھے میں رکھ کے ان پر بندوق چلا رہے ہیں تاکہ ان کو لوگ برا بلا کہیں۔ مگر حالانکہ آپ کی اپنی سندھ حکومت کی نکمہ گیری کو چھپانے کے لیے، چونکہ آپ ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی برائی نہیں کر سکتے، آپ سارا کا سارا ملبہ سپریم کورٹ پہ ڈال رہے ہیں، اور جب آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنٹیمپٹ کے پیچھے ہوں۔ مرتضی وہاب صاحب، کیا آپ اس 250 ایکڑ کی زمین جس پہ آپ نے پچھلے 1 سال میں ایک کام بھی نہیں کیا ہے، ایک کام نہ کر کے آپ کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے کنٹیمپٹ میں نہیں ہے؟ یہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ آپ کی پیپلز پارٹی صرف شہری سندھ اور سندھ کو نہ صرف لوٹنے بلکہ برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو شہری سندھ یا سندھ کے مظلوم لوگ نظر نہیں آتے،
کیونکہ جو بنیادی کام آپ کو 13 سے 14 سال میں ایز سندھ حکومت خاص طور پہ 18ویں ترمیم کی ملنے کے بعد خود کرنے چاہیے تھے، آپ کو سپریم کورٹ کو کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ کچرا اٹھانے کے لیے تو سپریم کورٹ کو بتانا پڑے، بجلی کے لیے تو سپریم کورٹ کو بتانا پڑے، روڈیں کے لیے تو سپریم کورٹ کو بتانا پڑے، تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو آپ کو بتانا پڑے. یعنی اس کی جو سارے کام جو آپ کا حکومت ہونے کے ناطے بنیادی ہے، آپ کو سپریم کورٹ کو اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت صرف کرپشن میں شہری سندھ کو لوٹنے میں لگی ہوئی ہے اور اپنے کام سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اس لیے آپ کو سپریم کورٹ کی باتیں ہر کچھ دن کے بعد یاد دلانی پڑتی ہیں. آپ نے اپنے اسی بیان میں بولا کہ سندھ حکومت نے اس کے لیے 10 ارب روپے یعنی 250 ایکڑ کی ڈیولپمنٹ کے ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں سے 1 ارب روپے ایشو بھی کر دیے. اور ایسا آپ نے اس کو بولا کہ جیسے کہ آپ نے ہمارے شہر پر بہت بڑا آسان کر دیا. مرتضی وہاب صاحب، آپ مجھے پتا ہے اس بات کے بڑے فیور میں ہیں کہ کراچی کے اوپر اور مزید ٹیکس لگا کے کراچی کی خدمت کی جائے. آپ اسی پروگرام میں کہتے ہوئے سنے گئے کہ کراچی یعنی KMC کو 16 کروڑ روپے ملتے ہیں اور میں اس شہر کو کیسے چلاؤں جس کا خرچہ 10 ارب روپیہ ہے، جس کی زیادہ ضروریات ہے، اور جس میں ابھی ہم بعد میں کبھی بات کریں گے. آپ نے بہت سارے ٹیکس لگانے کی تجاویز بھی دے دی. مگر جب آپ یہ تجاویز دے رہے تھے تو کیا آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یہ بات سوچتے ہوئے کہ یہ شہر پاکستان کو جو ہر سال 4000 ارب روپیہ کما کے دیتا ہے اور پاکستان کو پچھلے 10-12 سال میں 29,000 ارب روپیہ سے زیادہ کما کے دے چکا ہے، جس میں سے سندھ حکومت کو پچھلے 10 سے 12 سال میں 10,500 ارب روپے مل چکے ہیں. یہ بات ہم بار بار اس لیے دہراتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات جانشین ہو جائے کہ یہ بالکل پختہ ہو جائے کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا جا رہا ہے. اور پچھلے 10 سے 12 سال میں آپ 300 ارب روپے میں خرچوں کے نام پہ بولتے ہیں اور اس کے بعد سب کھا جاتے ہیں. اور وہ شہر جو کہ سندھ کو 95% کما کے دیتا ہے، اس کے اوپر آپ جو ہیں 10 سال کے اندر 3 ارب کے حساب سے سالانہ پچھلے 10 سال کے اندر 30 سے 38 ارب روپے خرچ کر کے ہم پہ احسان جتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں 10 ارب روپے کہاں سے لے کے آؤں، جبکہ اس سال سندھ حکومت کو وفاق کی طرف سے 1400 ارب روپیہ ملا ہے. یہ احسان آپ ہم پہ مت جتائیں. ہم آپ کو اتنا کما کے دیتے ہیں کہ 10 ارب روپے ایک رقم کرپشن کے برابر ہی ہوں گے، آپ کی ایک مہینے کی 1 سال کی کرپشن کے برابر ہوں گے. اس کو روکیں اور آپ ان غریب لوگوں کی کام کو اپنا پرائرٹی بنا لیں. دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کنٹمپٹ کیسے کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ 1 سال کے اندر، ٹھیک ہے، زمین آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی، 1 ارب روپیہ بھی آپ نے نکال لیا، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ پچھلے 1 سال میں جب سے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا جس پہ چستی کے ساتھ آپ نے تجاوزات گرائے، کیا آپ نے اس زمین پر کوئی پلاٹ کٹنگ کر لی؟ کیا آپ پانی کی لائنیں بچھانا شروع کر دیں، سیویج کی لائنیں بچھانا شروع کر دیں، گیس کی لائنیں بچھانا شروع کر دیں، بجلی کی لائنیں بچھانا شروع کر دیں، روڈز بچھانے شروع کر دیے، یا باقی جو ضروریات زندگی ہیں وہ وہاں مہیا کرنا شروع کر دیے، یا آپ کا ارادہ ایسا ہے کہ لوگوں کو بولیں کہ جائیں وہاں پر جھوپڑے بنا کے رہنا شروع کر دیں؟ یہ بات نہ بھولیں کہ یہ سارے کام کو مکمل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو نہ پورے کر کے آپ پچھلے 1 سال کے اندر کنٹمپٹ کے زمرے میں بھی آتے ہیں. تو جواب دیتے ہوئے تو کنٹمپٹ آپ کو یاد آتا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو نہ کرنا بھی کنٹمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. ہم پاکستان اور ملک کے اداروں سے خاص طور پہ سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلسل کام نہ کر کے جس طرح شہری سندھ کی عوام اور سندھ کی عوام کو پاکستان کی طرف ڈسہارٹن کرنے کی اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اس کا سختی سے نوٹس لیں. یہ بار بار اداروں پہ الزام لگا کے ملک کے لوگوں کو اداروں کے خلاف بھڑکانے میں جو سازش ہے پیپلز پارٹی کی، جس کی بنیاد پہ ایک پارٹی کھڑی ہوئی ہے، اس کا نوٹس لیں اور ان کو ان کاموں سے روکیں. اور میں پاکستان کے باقی محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اگلا دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے یہ غلطی نہ کیجیے گا. ان کی ان حرکتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے مذموم مقاصد سامنے آ جاتے ہیں. یہ کس طرح لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کسی بھی لیول پہ جانے کو تیار ہے. جہاں یہ سپریم کورٹ کو موروث الزام ٹھہراتے ہوئے معصوم شکل بنا کے بولتے نہیں ہیں، اپنی نااہلی چھپاتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ان کو چپ ساتھ جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس پہ نوٹس لیا جائے گا. جہاں پیپلز پارٹی موروث الزام ہے، مگر یہ نہ بھولیے کہ یہاں سے جو سب سے بڑی کلیمنٹ پارٹی ہے کراچی کی MK، جو کہ کہتی ہے جی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، وہ بھی اس معاملے پہ بہت چپ نظر آئی ہے. اور جب وہ فیڈرل گورنمنٹ سے وفاق سے بات کرتی نظر آتی ہے، وہ اس مسئلے پہ زیادہ بات کرتی نظر نہیں آتی، وہ صرف اپنے آفیسز کی بحالی کی بات کرتی نظر آتی ہے. اور PTI جس کو یہاں سے 14 سیٹیں ملی ہیں اور وفاق میں ان کی حکومت ہے، وہ بھی چپ سادے بیٹھی ہے. یہ اب آپ نے اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے سوچنا ہے. پاکستان زندہ باد.